ان سے پہلے پوچھا جائے گا، پھر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں روکو ابھی نہیں، بغیر حساب کتاب کے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن علی کا شیعہ جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت چلا جائے گا۔ آپ جیسے ہی یہ کہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ یہ کانسیپٹ کہ بغیر حساب کتاب کے کوئی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا ہمارے بھائیوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ادھر بھی ہے، روایات ہیں، سارے صحاح میں سارے روایات ہیں کہ روایت تفصیلی ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ رسول خدا قیامت میں تشریف فرما ہوں گے، ایک ممبر پہ دیکھیں گے کچھ انبیاء محشر میں جا رہے ہیں جنت کی طرف، کچھ کو دیکھیں گے وہ اکیلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جنت میں جانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی جو صحابی تھے وہ رہ گئے، نبی اکیلا جا رہا ہے۔ کچھ کو دیکھیں گے ان کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے پیروکار ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ جب نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی خود لے کے جا رہے ہیں، پھر حساب کتاب تو نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ رسول خدا اپنے بارے میں کہیں گے میری امت میں بھی کوئی ہے، وہاں فگر 70,000 کی ہے کہ 70,000 افراد رسول خدا کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اب اصحاب نے جب یہ روایت سنی، اچھا 70,000، ہم تو 1,00,000 ہیں، 30,000 رہ گئے، ہم میں سے 70 تو چلے گئے جنت میں۔ آگے رسول سے پوچھا، عکاشہ ہے ایک صحابی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میں بھی ان 70,000 میں سے ایک ہو جاؤں۔ رسول خدا نے کہا میں نے دعا کی تو ان لوگوں میں سے ہوگا جو میرے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ دوسرا صحابی آیا، یہ ہم اپنی روایت نہیں پڑھ رہے ہیں، دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ رسول خدا نے کہا تم سے پہلے عکاشہ آ گیا تھا، اس کے لیے دعا ہو گئی۔ سیٹیں کتنی ہیں؟ 70,000، ایک ہی ہوئی ہے، یہاں ایک کو لیا، 1,00,000 میں سے ایک کو لیا، ابھی تو دوسرا آیا، فرمایا کہ کوٹا ختم ہو گیا۔ آپ لوگوں کے لیے کتنا کوٹا تھا 70,000 میں سے؟ ایک۔ باقی سب کو کہا جائے گا روکو انہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اچھا جب یہ ہے اور ہم کہیں کہ شیعہ علی بغیر حساب کتاب سے چلا جائے گا، پھر آپ کو کیوں مشکل ہو؟ آپ کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے۔ رسول خدا اتفاق ارشاد فرما رہے ہیں، اصحاب کی محفل ہے کہ یا علی آج بڑا جی چاہ رہا ہے تمہارے فضائل بیان کرنے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑے سے باب آگے تشریف لیں، پیچھے والوں کی جگہ بند ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، کچھ چلتے ہوئے ادھر آ جائیں، ادھر جگہ کافی ہے، اور بعد میں جو آئیں ان کو بتا دیں کہ ادھر جگہ ہے آگے۔ پھر فرمایا فضائل تو اتنے ہیں لیکن ایک خوف بھی ہے۔ بعد میں لوگوں نے، دوستوں نے علی کے فضائل کو خوف سے چھپایا، رسول خدا کو کسی سے خوف۔ فرمائے
یا علی آپ کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات کا خوف ہے کہ اگر آپ کے فضائل میرے اصحاب کو پتہ چل جائے تو یہ بھی مسیحیت کی طرح آپ کو خدا سمجھ کے عبادت شروع نہ کر دے۔ اس خوف سے میں بیان نہیں کرتا، اتنا کہہ دو اور سب کچھ کہہ دو۔ سمجھدار کے لکھیں گے، عام لوگوں کو سمجھ میں شاید نہیں، پر اگر میں فضائل بیان کرتا تو یہ لوگ جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں، ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے، آپ پہنچ گئے، یہ جو آپ کے اطراف میں لوگ موجود ہیں آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیتے ہیں، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، اسے اپنے لیے شفا بنا لیتے ہیں۔ کوئی چیز رہ گئی یا بیان کر دیا سب کچھ؟ میں کسی چیز کو اپنے لیے اگر تبرک سمجھوں تو کب ہوگا؟ جب وہ مجھ سے افضل ہو۔ میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے تبرک نہیں سمجھوں گا، اس کے خاک پاک کو کہاں تبرک سمجھوں گا؟ فرمایا اصحاب کی نسبت علی سے ایسا نہیں ہے کہ علی ان سے افضل ہو۔ علی تو چھوڑیے، علی کے بیٹوں کی بات ہے، کسی نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھتا ہے، آپ ان سے افضل ہیں یا نہیں؟ تو میں ان سے افضل نہیں ہوں۔ اسے تعجب ہو کہ امام کہہ رہے ہیں میں اس سے افضل نہیں ہوں۔ کہا افضل وہاں ہوتا ہے جب دونوں میں فضیلت ہو۔ کل ایمان نعرہ حیدری، دونوں میں فضیلت ہو تو ان میں سے ایک افضل ہوتا ہے۔ اصحاب علی سے ان کی نسبت کیا ہے؟ خاک کے پائے علی ان سے برتر ہے، علی نہیں۔ پھر فرمایا انت منی وانا منک، چار لفظ ہے نا، انت منی انا من۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی نقل کیا، حدیث کے اس ٹکڑے میں، اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی سینسرشپ ہے، علی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے تو چھوٹی سی کوئی حدیث بیان کر دو تاکہ مسئلہ بھی نہ ہو۔ فضائل صحابہ کا باب ہے، اس میں کچھ تو بیان کرنا ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرو، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ انت منی وانا منک، لیکن انہی چار کلمات میں رسول خدا نے بات تمام کر دی کہ یا علی تو نفس رسول ہے، نفس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی میں نہیں ہوں گا تو آپ کہیں گے اب مولانا نہیں آئے، ان کی جگہ کون پڑے گا؟ میں خود آیا بیٹھا ہوں تو میری جگہ کون پڑے گا؟ میں خود ہوں نا، میری جگہ میں اتروں گا تو آپ کو جگہ دوں گا۔ نفس رسول کے ہوتے ہوئے خلافت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک حدیث اور ہے، مشہور ہے، یہ والی ہے لیکن مشہور نہیں ہے ہمارے بھائیوں میں، یہ انت منی وانا من اتنی مشہور نہیں ہے۔ حسین منی وانا من، حسین یہ مشہور ہے۔ اب اس کی توجیحات ترجمہ فلان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس عبارت کو تھوڑا سا انت منی کو بدل دوں تو علی منی وانا من علی، انت منی وانا من صرف نام کی جگہ ضمیر آئی ہے، تو مجھ سے ہے یا حسین مجھ سے ہے۔ حسین منی کیوں؟ اس لیے کہ حسین علی ہے اور علی نفس رسول ہے۔ انت منی وانا منک، یہاں ختم ہوگی بات نہیں، حدیث تو نہیں، میں صرف کچھ حصے نقل کرتا ہوں۔
انت اول داخل فی الجنہ، جنت میں سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب داخل ہوں گے۔ صلوات پڑھ کے محمد اچھا، اس جگہ نہیں، یہ حدیث ایک جگہ نہیں نقل ہوئی ہے، بہت جگہ یہ حدیث رسول خدا نے بار بار بیان کی ہے، ایسا نہیں ایک جگہ بیان کی۔ ایک جگہ جب بیان کی تو کوئی کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھول گئے ہیں۔ کہا کیا بھولا؟ اچھا، ہمارا رسول اور ہمارے بھائیوں کے رسول میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا رسول بولتا، ہمارے رسول کو نسیان